اسٹوڈنٹس، ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق کے اندر مطالعہ پاکستان کا جو ہم نے پہلا لیکچر جو ہے وہ دیا تھا، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان کا قیام ہم نے پڑھا تھا اور اس کے متعلق جو تحریکیں چلیں اور جو بھی اس کے لیے سٹرگل اور محنت کوشش وغیرہ کی جاتی رہی، ہم نے اس کے متعلق پڑھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے قرارداد پاکستان جو تھی، جس کو قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے اور اس کا نام قرارداد پاکستان بھی ہے، ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ کب، کہاں پر اور کس پینل کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، اور اس کے متعلق جو کچھ بھی معلومات تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ دو پوائنٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے نمبر پر یہ قرارداد پاکستان کا پس منظر۔ پس منظر کا مطلب ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ، کہ کس ضرورت کی بنا کے اوپر، کس بنیاد پر جو ہے مسلمانوں نے محنت کی، کوشش کی، اور اکابرین اسلام نے جو ہے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا، اس کے پیچھے کیا تھا، کس وجہ سے مسلمانوں نے یہ قدم اٹھایا اور کیوں ان کو ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت پیش آئی، اور کس وجہ سے انہوں نے جو ہے اس کے اوپر سٹرگل کی، محنت کی، قربانیاں دیں، اپنے خون کو بہایا، اپنے گھروں کو چھوڑا، ملک بدر ہوئے، اور اس غدر کی صورتحال کے پیچھے کیا تھا، اور کس بنیاد کے اوپر اس قرارداد کو پیش کیا گیا، اور اس کے اوپر مزید جو ہے ورک کرتے ہوئے 1947 14 اگست کو ملک پاکستان کا ایک وجود قائم ہوا، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنی، جس کے اندر مسلمان آزادانہ ریاست کے اندر جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا پس منظر جو ہے قرارداد پاکستان کا، وہ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 2 ہے، جو ٹاپک ہے ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے، وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح، جو بانی پاکستان ہیں اور ہمارے ملک پاکستان کی تحریک کے سب سے بڑے لیڈر اور سب سے بڑے جو رہنما ہیں۔ ہم ان کا خطبہ صدارت جو ہے وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے قرارداد پاکستان کو پیش کرتے ہوئے جو خطبہ صدارت دیا تھا، اس کے اندر آپ نے کیا فرمایا تھا۔ تو اس کے پس منظر کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتا ہوں، ان کو توجہ سے سنیں اور اپنی کتاب کے اوپر بھی دھیان رکھیں۔ نمبر 1، مسلمان ہندو مت کے غلبے سے محفوظ ہونا چاہتے تھے۔ ہندو مت کے غلبے سے یعنی کہ ہندوؤں کا جو بھی اثر و رسوخ تھا اور جو بھی معاملات تھے، ان کا جو مسلمانوں کے اوپر ایک رعب تھا، ایک دبدبا تھا، ایک خوف تھا، اور ایک جناب جو ان کی ایک اجارہ داری مسلمانوں کے اوپر غالب آ چکی تھی، وہ مسلمان اس چیز سے نکلنا چاہتے تھے اور اس سے محفوظ ہونا چاہتے تھے۔ ہندو جماعتیں رام راج کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھیں، اور ہندو مت مسلسل اسلام کو دیگر نظاموں کی طرح اپنے اندر جذب کرنے کے در پہ تھا۔ یعنی کہ جس طرح ہندوستان کے اندر اور بھی بڑی ساری جماعتیں تھیں، لیکن اور بھی بڑے سارے ادیان، اور وہاں پر بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کی سوچ تھی، اور جناب بڑے اور طرح کے قسم کی انواع و اقسام کے لوگ بھی دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے وہاں پر موجود تھے۔ اسی طرح مسلمان بھی ایک ان کے اندر موجود تھے، اور ہندو یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو مذہب ہے اور ہماری جو ہمارا نظام ہے، وہی ان سب کے اوپر جو ہے وہ رائج ہو، اور مسلمانوں کو بھی ہم باقی قوموں کی طرح جو ہے ہم اس قوم کو بھی اپنے اندر جذب کر لیں، اپنے نیچے محکوم اپنا بنا لیں، اور ان کے اوپر بھی ہم اپنی مرضی کو چلائیں۔ اور مسلمان اس چیز سے نکلنا چاہتے تھے، اور وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اگر متحدہ بر صغیر آزاد ہوتا تو جدید جمہوری نظام، جو اکثریت کی حکومت کا نام ہے، در حقیقت ہندو اقتدار کی ہی ایک دائمی شکل ہوتی۔ یعنی کہ اگر جو ہے بر صغیر بر صغیر کا جو خطہ ہے، اگر وہ آزاد ہو بھی جاتا ہے، تو ہندوؤں کا یہ خیال تھا اور یہ ان کی جو ہے ایک خواہش تھی کہ نیا جو آنے والا ان فیوچر نظام ہے، مستقبل کے اندر جو ہمارا قانون بنے گا، ہماری حکومت بنے گی، اس کے اندر بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا اقتدار ہو۔ اور در حقیقت اگر یہ مسلمان کوشش نہ کرتے، محنت نہ کرتے، سٹرگل نہ کرتے، تو واقعتاً ہی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی کہ آئندہ زندگی کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ کافر ہی حکومت کرتے رہتے، اور ہندو کے محکوم بن کے مسلمان جو ہے اپنی زندگی کو گزارتے، اور وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اور دائمی شکل ہوتی، یعنی کہ اگر وہ مزید آگے چلے جاتے، اپنی تحریکوں کو چلاتے چلاتے، اور جناب وہ غلبہ حاصل کر لیتے، تو وہ کافی عرصے تک جو ہے پھر ہندوؤں کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، اور ہندوؤں کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا تھا۔
ہندوؤں کے غلبے سے چھٹکارا ضروری تھا اور یہ تقسیم بر صغیر کی صورت میں ہی ممکن تھا۔ یہ تقسیم بر صغیر کی صورت میں ممکن تھا، یعنی کہ بر صغیر کا ہی کوئی خطہ جو ہے درمیان سے جدا ہوتا اور مسلمان ایک علیحدہ ریاست بناتے، ایک علیحدہ ملک بناتے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام کے اوپر، تو پھر ہی ہندوؤں کی سوچ سے، ان کے عقائد اور نظریات سے اور ان کی حکومت سے مسلمان جو تھے وہ بچ سکتے تھے۔ نمبر 2، انگریز حکومت کی موجودگی کے باوجود فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح بہایا جاتا رہا۔ دوسرا پوائنٹ جو قرارداد پاکستان کے وجود کے لیے جو بنیاد بنا اور جو ضرورت بنا کہ اس کو جو ہے وہ کرنا ضروری تھا، قرارداد پاکستان کو پیش کرنا اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک علیحدہ ریاست کو بنانا جو ہے، اس کا دوسرا جو ہے وہ مقصد یہ تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انگریز حکومت کی موجودگی کے باوجود فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح بہایا جاتا رہا، یعنی کہ ایویں جان بوجھ کے مسلمانوں کے اوپر اپنے حکام کو لاگو کرتے ہندو جو ہیں، جبکہ انگریز اپنے آپ کو بڑا منصف سمجھتا تھا اور بڑا جناب اپنے آپ کو انصاف پسند سمجھ کے ان دونوں قوموں کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جو تھے ہندو اس قدر ظالم اور جابر تھے کہ وہ ہندو کے انگریز کے ہونے کے باوجود وہ مسلمانوں کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو معاشرے میں کم تر درجہ دیا جاتا تھا، مسلمانوں کو معاشرے میں کم تر درجہ دیا جاتا تھا۔ ذات پات، رنگ و نسل اور چھوت چھات کے ہندو معاشرے میں مسلمان باوقار زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ ہندو مسلمانوں کو مساوی معاشرتی درجہ دینے کو بھی کبھی بھی تیار نہ تھے، یعنی کہ مسلمانوں کو کوئی ان کے حقوق نہیں ملتے تھے، معاشرے کے اعتبار سے بھی، ان کی نوکری کے اعتبار سے، ان کے کھانے پینے کے اعتبار سے، خرید و فروخت کے اعتبار سے، جو بھی معاشرتی حوالے سے جو بھی مسائل تھے ان میں مسلمان پس رہے تھے چکی کے اندر، اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا رہا اور برائی ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جاتی رہی، اور ان کو جو ہے زندگی گزارنا ان کے لیے جو ہے انتہائی مشکل کر دیا ہوا تھا، اور مسلمان جو تھے انتہائی جبر کی صورت کے اندر جو ہے وہ اپنے وقت کو گزار رہے تھے۔ نمبر 4، 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور 20ویں صدی میں مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور تہذیب کو ختم کرنے کی ہندوؤں کی کوششیں جاری رہیں۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ اگر ہندوستان ایک ملک کے طور پر آزاد ہوتا تو مسلمانوں کی ثقافت، تہذیب اور زبان ہمیشہ خطرات کا شکار رہتی۔ ایک یہ بھی وجہ تھی۔ نمبر 5، مسلمان چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر ایک مملکت قائم ہو جہاں وہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے آزادی سے استوار کر سکے۔ اس کے بعد نمبر 6، مختلف اہل نظر مختلف ادوار میں، یعنی کہ ادوار مختلف اوقات میں، مختلف دوروں میں، مختلف جو ہے وہ کانفرنسز اور مختلف محافل اور جلسے جلوسوں کے اعتبار سے ملک کی تقسیم کا اشارہ دیتے رہے۔ صراحتاً واضح کوئی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اشارتاً جو ہے وہ کہتے ہیں ہم بنا لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ لیکن علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے تقسیم کا واضح نقشہ مدلل اور بھرپور انداز میں پیش کیا، واضح طور پر پیش کر دیا۔ چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ اب یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور، تیار کر کے لندن میں ہونے والی تیسری گول میز کانفرنس کے شرکاء میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد نمبر 7، سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی۔ سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں جو قرارداد پیش کی جا رہی تھی اس کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8، 1940 میں قائد اعظم نے قرارداد پاکستان منظور کروا کے ایک ملی مطالبے کی شکل دی۔ ملی مطالبہ یعنی کہ ایک علیحدہ ریاست، ایک ملک، ایک قوم اور ایک علیحدہ جو ہے ملک کی تقسیم کے مطالبے کو جو ہے مطالبے کے اعتبار سے اس قرارداد کو تشکیل دیا اور اس کی شکل کو پیش کیا، اور یہی وہ قرارداد پاکستان ہے جو 23 مارچ 1940 کو جو ہے وہ پیش کی گئی۔ اب اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا قائد اعظم کا خطبہ صدارت۔
اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم نے اس خطبے کے اندر کیا کچھ ارشاد فرمایا تھا، جس کی بنیاد پر پھر مسلمان جو ہیں وہ ایک آزاد قوم بن کے ایک سامنے آئے، اور انہوں نے پھر محنت کی، قربانیاں دی، خون کو بہایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علیحدہ ریاست، ایک ملک کی شکل میں عطا فرمائی۔ قائد اعظم کا خطبہ صدارت۔ قائد اعظم نے 1940 میں مسلم لیگ کے لاہور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں مسلمانوں کی جد و جہد کے لیے سمت کا تعین کر دیا۔ ان کے خطبے کے اہم نکات درج ذیل تھے۔ نمبر 1، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں کیونکہ ان کے رسم و رواج، روایات، تہذیب و ثقافت اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب جدا ہے۔ صدیوں سے ساتھ رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان اپنی اپنی جداگانہ پہچان رکھتے ہیں۔ اگر بر صغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ بر صغیر جو ہے یہ جو کچھ بھی ہو جائے، اس کے اندر یہ علیحدہ ہو یا نہ ہو، ایک متحدہ ریاست بنے یا نہ بنے، مسلمانوں کو ایک علیحدہ رقبہ، ایک علیحدہ ملک جو ہے وہ بنانا چاہیے اور بنانا پڑے گا، اور ان کو دیا جائے گا ایک علیحدہ خطہ زمین کا، تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کے اعتبار سے معاملات کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی کے نیچے نہیں آ سکتا۔ اسلام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند دین ہے۔ نمبر 2، جو اہم نکات میں سے نمبر 2 پوائنٹ جو ہے وہ قائد اعظم نے خطبہ صدارت میں پیش کیا۔ مسلمان علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ غیر تاریخی نہیں سمجھا جا سکتا، یعنی کہ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ جناب یہ جو ہے علیحدہ ریاست ان کو بنا دی جائے، یہ تو ایک بے ڈنگی سی بات ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا ایسا کچھ ہم کو نئی بات نہیں کر رہے، یا علیحدہ ریاست بنانا یہ کوئی بڑی عجیب، تعجب والی اور اچنبے کی بات نہیں ہے، ایسا پہلے بھی بڑی دفعہ ہوا ہے۔ جیسے برطانیہ سے آئرلینڈ جدا ہوا، اسپین اور پرتگال علیحدہ علیحدہ مملکتیں بنی، اور چیکو سلواکیہ کا وجود بھی تقسیم کا نتیجہ بنا۔ بر صغیر کا سیاسی مسئلہ قومی یا فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور اسی تناظر میں اسے حل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر جناب 3 ہے، آپ نے فرمایا برطانوی ہند ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے، یہاں کئی قومیں رہ رہی ہیں اور ان کے مفادات بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ وہ جو تھے یہ آپ کے خطبہ صدارت کے اہم نکات تھے، جن کی بنیاد کے اوپر پھر جو ہے مسلمانوں کو اس قرارداد کو پیش کیا گیا، مسلمانوں کی اس قرارداد کو، اور جناب اس کے اوپر جو ہے پھر عمل کیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے جو ہے وہ مزید تحریکی کام اس کے اندر ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست جو ہے اس کو پیش کیا۔ اس سے اگلے لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ قرارداد جو پیش کی گئی تھی اس کے الفاظ کیا تھے، اس کی عبارت کیا تھی، اور اس کے اوپر جو رد عمل کیا گیا ہندوؤں کی طرف سے، انگریزوں کی طرف سے، اور مسلمانوں نے اس کے اوپر کیسے ثابت قدمی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر اس کو ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔